معزز حاضرین، واقعی یہ سوال ایسا تھا، میں کبھی کبھی غور کر رہا تھا ایسے مردوں کو. مجھے لگ رہا تھا کہ اس ٹاپک پر اگر فضیلت الشیخ رات بھر بھی کہیں نا تو خاص طور پر مرد حضرات ماشاءاللہ بڑی دلچسپی سے سنیں گے، کیونکہ یہ ان کے حقوق کی بات چل رہی ہے. واقعی آپ لوگوں کے حقوق ہیں، لیکن جہاں آپ کے حقوق خواتین پر ہیں، ہماری بیویوں پر ہیں، وہیں ہماری بیویوں کے بھی کچھ حقوق ہم مردوں پر بھی ہیں. لیکن وہ سوال ہم کریں گے. پہلے ہم مردوں سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر خواتین سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے. اب تک کی جو سوالات آپ کے سامنے آئے ہیں، ان میں کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں گے؟ کوئی سوال آپ کے پاس ہے؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی موجودہ حال یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری بہنیں بھی کام کر رہی ہے، جابس وغیرہ کرتی ہے. آواز آپ کی واضح نہیں ہے، میں قریب کریں. جی. ابھی موجودہ حال یہ ہے کہ میاں بھی یا شوہر بھی یا بیوی اگر جاب کر رہی ہے تو کس طرح پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرے کہ جو فیملی ہو دین کی طرف مطلب راغب ہو، دونوں اگر کام کرنے والی ہو. جی. اگر فیملی میں شوہر بھی کام کرنے والی ہو، ٹھیک. اور مرد اگر بیوی بھی کام کرنے والی ہو، جاب کر رہی ہو، تو پھر کس طرح مطلب ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرے کہ دین کی طرف مطلب ایک دوسرے کا رغبت ہو دین کی طرف، اور اچھا مطلب فیملی کو مطلب دین کی طرف لے جا سکے. جی شیخ، سوال واضح ہے. ٹھیک، آپ وہ دے دیجیے، مائک ان کو دے دیجیے. یہ بڑا اہم سوال ہے، خاص کر موجودہ دور کے پس منظر میں کہ خواتین میں، لڑکیوں میں تعلیم کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جاب کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے. اس سلسلے میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جو اصل مزاج ہے وہ یہ کہ مرد کام کریں، وہ کسب معاش کی جد و جہد میں شامل ہوں، دوڑ دھوپ کریں، اور عورتوں کو اس جد و جہد سے آزاد رکھا جائے. وقرن فی بیوتی کننا، ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں. تو دوسری عورتوں کے لیے تو بدرجہ والا یہ حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تو پہلی نصیحت آپ نے یہی فرمائی کہ باہر کے کام علی کیا کریں گے، گھر کے کام فاطمہ کیا کریں گی. تو دین کا اصل مزاج تو یہ ہے، اور اس سے خاندانی نظام کا استحکام باقی رہتا ہے، کیونکہ خاندانی نظام کا استحکام احتیاج سے پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت مندی سے. تو اگر شوہر کام کرتا ہو، بیوی گھر میں رہتی ہو، تو شوہر بیوی کا محتاج ہوتا ہے اپنے بال بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی نگہداشت کے لیے. بیوی شوہر کی محتاج ہوتی ہے اپنی معیشت کے لیے. تو یہ ضرورت رشتے کو مضبوط رکھتی ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شادی شدہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہو، اس کا مینٹیننس دیتا ہو، تو جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو اس کے لیے جاب کرنا درست نہیں ہے. اگر دونوں جاب کر رہے ہیں خاص ضرورت کی وجہ سے، خاص شوہر کی اجازت کی وجہ سے، تو اب دونوں مل کر دین کی تربیت، دین کو قائم رکھنے میں جو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی وہ تعلیم اور مفاہمت کے ذریعے. ایک تو تعلیم ہے، شوہر خاص کر اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو یہ سمجھائے کہ جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو میں خلل نہ آ جائے ہمارے کسب معاش کی وجہ سے. اور دوسرے آپس میں مفاہمت ہو کہ ہم اس طرح کام کریں گے کہ ہم اپنی بچوں کی تربیت کے لیے بھی پورا وقت دیں گے،
ایک دوسرے کے دین کے معاملے میں بھی معاون و مددگار بنیں گے۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، حضور نے اس شوہر کے لیے رحم کی دعا فرمائی جو گئی رات کو اپنی بیوی کو اٹھائے تہجد کے لیے، اور اس بیوی کے لیے دعا فرمائی جو اپنے شوہر کو اٹھائے محبت کے ساتھ نماز کے لیے۔ تو اس طرح ہم اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً شیخ، بارک اللہ فیکم۔ تو معزز حاضرین، اب آئیے اس جواب سے انشاءاللہ آپ مطمئن ہو چکے ہوں گے، فضیلت الشیخ نے جو بہت ہی مدلل آپ کو جواب دیا۔ اب ہم فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ سے سوال یہ کریں گے کہ ابھی ہم سب نے فضیلت الشیخ محمد عبدالحفیظ عمری مانوی حفظہ اللہ سے شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی پر، یہ ہم نے سماعت فرمایا۔ اللہ ہم سب شوہروں کو یہ حقوق، ہم سب کی بیویوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے۔ اب ہم شیخ محترم سے سوال کریں گے کہ اسلامی خاندان میں بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر پر اور اس کی کیا واجبات ہیں؟ جس طریقے سے شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں، بیوی کے بھی حقوق شوہروں پر ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کو خاص طور پر ہر شوہر کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سی حدیثیں ہیں جو جس کی طرف مولانا نے اشارہ فرمایا ہے، اس سے بہت سے لوگ کنفیوز ہیں، یا بہت سے لوگ اپنا حق بہت زیادہ ذمہ داری سے عورتوں پر جتاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شوہر نامدار ہونے کے ناطے، یا الرجال قوامون علی النساء، قوامیت کا، حاکم ہونے کا، یا گھر میں چلانے اور سردار ہونے کا، ہم صحیح معنی میں یہی ہے کہ بیوی گویا کہ بیوی نہیں ہے، شریک حیات نہیں ہے، زندگی کی سب سے بڑی متاع نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ اور ہدیہ نہیں ہے معاشرے اور سوسائٹی اور خاندان کی، کہ اگر دو ہی پہیے ہیں تو ایک ایسا پہیہ اور ایک ایسا عنصر نہیں ہے جس کے بغیر خاندان یا گھر نہیں چل سکتا۔ اس کو بھلا دینا چاہیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ ٹھیک ٹھیک حقوق ویسے ہی مردوں کے بھی ہیں، عورتوں کے بھی ہیں، جیسا مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ آپ میراث کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، حقوق و معاملات کے سلسلے میں آپ دیکھیے، اخلاقیات کے سلسلے میں دیکھیے، بلکہ مردوں پر کچھ حقوق زیادہ ہی ہیں۔ حدیث شریف میں عورتوں کی جو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ منہا زوجہا میں حدیث میں بڑی لمبی حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ نے عورت کو مرد کے پسلی سے پیدا کیا، اور وہ ٹیڑھی ہے، تو عورت کو درست کرنے کے، اپنے مجاز کے لائق بنا لے جائیں، اور اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے مکمل طور پر اس کو ویسے ہی، جیسے آپ نے حدیثوں میں سجدہ والی حدیث سنی ہے، ویسا کرنے کے چکر میں کبھی بھی آپ اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، نہ اپنے حق لے سکتے ہیں۔ تو وہاں بہت زیادہ برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کے حقوق کی پاسداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر بیوی بالکل ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ اس کا اخلاق میں بعض بڑی خراب چیزیں ہیں، نشوز بھی ہے، لیکن فحش قسم کی چیزیں نہیں ہیں، تو کہا کہ اس کو بالکل ایسے ہی انگیز کر جاؤ۔ جی تو یہ چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکاحی کے وقت ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین، 4 چیزوں کی شادی ہوتی ہے، تو نیک عورت کی تلاش کیوں ہے آخر؟ یہ ایک حقوق میں سے ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس جوان کا واقعہ پڑھیے جو اپنے حقوق کے لیے گیا تھا، تو صاف صاف فرمایا تھا کہ پہلا حق تو انہوں نے نیک شادی
عورت شادی کرے تو اس نے صاف کہا کہ ایک ماضی سے انہوں نے شادی کی تھی اور اسی کے اخلاق میں پلا بڑھا ہوں۔ پھر بیوی کے بنیادی حقوق جو اس کے اوپر محبت نچھاور کرنا چاہیے، جو اس کو یہ ہونا چاہیے، اس کا نان و نفقہ ہے، یعنی مکمل خرچے کی ذمہ داری آپ کے سر ہے۔ ابھی جاب کا جو سوال ہوا اور خاندان میں جس طریقے سے دنیا کو دیکھ کر کے اور دنیا داروں کو دیکھ کر کے آگے بڑھنے کا مسئلہ ہے، وہ بیوی کے مطالبات سے پہلے آپ نے اس ماحول کو بگاڑ رکھا ہے۔ تو مکمل خرچے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے بیوی کی، اور اسی طریقے سے جس لائق ہیں، جس طرح کی آپ کمائی کرتے ہیں، جس طرح کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق بلا بخالت کے اور بلا بیوی کے فریق ثانی کا خیال کیے بغیر اسی اسٹینڈرڈ کا، اسی معیار کا آپ کو اس کو رہائش بھی دینی ہے۔ جی یہ بہت بنیادی حقوق میں سے ہیں۔ اب شوہر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کتنی حدیثیں ہیں، فَإِنَّهُ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ یا ضراب للنساء۔ آپ نے ان ثانی یا حضرت ہند اور حضرت سفیان کے واقعے میں ہے کہ کیسے کوتاہی ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس میں سے لے لینے کو جائز قرار دیا تھا۔ یہ بہت بنیادی حقوق میں سے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص کے واقعے میں ہے کہ جب ان کی بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خاندان کی تھی، تو اس وقت پوچھا تھا کہ یہ کیا بنا رکھی ہو، سر جھاڑ منہ پھاڑ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کے صاحب ہیں، رات بھر ان کو نماز سے فرصت نہیں ہے، دن بھر روزے سے فرصت نہیں ہے۔ تو بیوی کے وہ حقوق جس کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ آپ بیوی 16 سنگاروں کے ساتھ آپ کے سامنے رہے ہر وقت جیسے، اور آپ خود ہی نہ اپنا لباس ٹھیک ہے، نہ اپنی رہائی وہ ٹھیک ہے، نہ آپ کا بیوی کے لیے جو تزین ہوتا ہے، بیوی کے لیے کیسے ایک مرد کو ہونا چاہیے، تو آپ اس سے جب اتنی ساری مواصفات کے ساتھ بیویوں کو، تو آپ بھی اسمارٹ بن کر کے رہیے، ہیرو مت بنیے جیسے بنتے ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی حقوق میں سے یہ بھی بہت بڑا حق ہے جسے اسلام نے ضروری قرار دیا ہے مردوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ بیوی کا احترام، اس کا مقام ٹھیک شوہر کی طرح سے ہے۔ آپ گھر میں شیر بن کے جس طریقے سے آتے ہیں، یا جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ دبدبا ہو یا الرجال قوامون، وہ بالکل مفہوم نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے، وہ دونوں پہلو کے سامنے رکھیے تو بلا مسواک کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ مسواک کر رہے ہیں جبکہ آپ 5 وقت مسواک کرتے تھے، اس کے علاوہ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی مسواک کرتے تھے۔ اس کے باوجود اتنا خیال ہے کہ گھر میں داخل ہوئے منہ میں کسی طرح کی بو نہ ہو۔ آپ تصور کیجئے، میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں، یہ گھر میں ابھی داخل کر رہا ہوں آپ کو، اور گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا تھا آپ کے ہاں؟ 1 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کون سا کام ہوگا بھائی؟ اور کتنی بڑی بلڈنگ تھی، مولانا نے چھت کی اونچائی تو بتا دی، لیکن اس کی گہرائی دیکھیے کہ ایک تیسری قبر بنانے کی جگہ نصیب نہیں ہو سکی خلفائے راشدین کے بعد۔ اتنا بڑا گھر ہے، کتنا بڑا اساس ہوگا۔ آپ نے قطر میں کمایا، میں نے دلی میں کمایا اور زوردار فلیٹ بنا لیا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے چمچماتا رہے، آپ اس میں کوئی ہاتھ نہ بٹائیں۔ آپ کے 10 50 مہمان روز آتے ہیں، مسائل ہیں، بچے، تزوج الودود الولود، خوب پیار کرنے والی، محبت کرنے والی بیوی سے شادی کیجئے، خوب بچے دینے والی بیوی سے، اور کچھ بھی نہیں آپ کا گھر کا خیال ہے۔ سنیے، آپ اتنا چھوٹا سا گھر ہے کہ 3 قبریں نہیں، 4تھی قبر نہیں بن سکتی، چھت کی اونچائی آپ نے دیکھ لی، اور ان سب کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کے بعد داخل ہو رہے ہیں تو کان فی محنت اہلہ، گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ آپ سوچئے ذرا، اس وقت خاندان جو بکھر رہا ہے، مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں، ایک ادھر کو جا رہا ہے، ایک ادھر کو جا رہا ہے، یہ بہت بنیادی مسائل ہیں جس پر غور کرنے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے، آپ انتہائی درجے اعتماد رکھیں بیوی کے سلسلے میں۔ اعتماد اور محبت یہ وہ مضبوط کڑی ہے جس کی بنیاد پر آپ ازدواجی زندگی کو چلائیں گے۔ آپ ایک تو وہ محبت کا مرد ہے تو اس کے لیے 1000 راستے کھلے ہوئے ہیں،
جس عورت سے چاہے جہاں مذاق کرے، بات کرے، جس کلب میں چاہے چلا جائے، جس سوسائٹی میں چاہے گھومے. اور بیوی اگر اپنے خاص رشتہ داروں سے بھی اگر وہ ملتی ہے یا اس کو آپ نے کسی اور طریقے سے دیکھا تو بالکل عائشہ کی بیٹیاں نہیں، بالکل امہات المومنین سے آپ نے آسیہ سے بڑھا دیا ہے. وہاں وہ چاہتے ہیں، وہ معیار چاہتے ہیں، نہ آپ نے ماحول فراہم کیا نہ وہ ساری چیزیں کی. تو یہ ایک تو محبت ہو اتنی ہی زیادہ، اور دوسری کیا چیز ہو، دوسری جو بہت اہم چیز ہے اس محبت کا اظہار ہو. یہ بہت ہی اسی طرح سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سارا کچھ بیوی کا سر ڈال دیا نہیں. یہ آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے اور بہت سی حدیثوں میں اس کی طرف یہ ہے کہ آخری ذمہ داری اور اول ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے. گرچہ کہنے والے نے یہ کہا ہے الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شعبا طیب العراق، کہ ماں ہی حقیقت میں مدرسہ ہے. آخری بات میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ حقوق اور واجبات کے سلسلے میں اسلام نے جو دیا اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اس کو ادا کیا جائے تو یہ ایک جھوپڑی بھی جنت بن جائے گی، اور بلا پڑھی لکھی عورت بھی گھر کو سگھڑ بن کر کے جنت نشاں بنا سکتی ہے، اور اس کو سب سے زیادہ معیاری بنا سکتی ہے. لیکن ان حقوق سے ہٹ کر کے ابھی مولانا ہے پتہ نہیں کیا کہیں گے، یعنی پکا ہوا کھانا دینا ہے بیوی کو، آپ نے اللہ لا کر کے دے دیا تو وہ ہے. پکا ہوا کھانا بیوی کا حق ہوتا ہے، سلا ہوا کپڑا اس کو ملنا چاہیے. تو ہمارا سب وہی سلتی ہے کہ نہیں. میں آتے ہوتے ناراض ہوا، کرتا پھٹا تو ایسی مسجد میں چلا گیا، تو میں نے کہا کہ ظہر میں ایسے تھا، کئی لوگوں نے ٹوکا، کم سے کم اس کو تم لوگوں نے تھوڑا سا ٹانک نہیں دیا. مجھے خود ذہن میں یہ آ گیا کہ میرا حق ہے، حالانکہ بیوی کا پھٹا ہوتا تو مجھے سلوا کے دینا چاہیے. جزاک اللہ. تو یہ میں یہی نہیں کہہ رہا ہوں، جو اصل چیز کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے اخلاقیات سے اتنا اونچا درجہ کر دیا ہے کہ بیوی سجدہ کرے تو حق نہیں ادا کر سکتی. ایک طرف اخلاقیات کو دیکھیے کتنا اونچا دیا، اور دوسری طرف بیوی کا ہے کہ کپڑا آپ سلوا کر دیں، کھانا بنا کر کے دیں. تو اسلام سراپا اخلاق ہے. ہم لوگ اس وقت قانون کی لڑائی میں خاندان برباد کرتے ہیں، قانون کی لڑائی میں ملک برباد کر رہے ہیں، خاندان کی لڑائی میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. حاکم رعیت سے راضی نہیں، راضی اولاد باپ سے نہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ بیوی کے حقوق کو صحیح طرح پہچاننے کے ساتھ اس کے ساتھ جو محبت اور اخلاقیات ہے اس کو اعلیٰ درجے پر لے جائیں. وہ آپ سمجھیں گے کہ بیوی کے حقوق ہی زیادہ مجھ پر ہے، نہ کہ شوہر کے حقوق زیادہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ، معاف کرنا خط کلامی کے لیے. شیخ ماشاء اللہ جیسے آپ نے مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا اچھا چھوٹا تھا، پھر بھی آپ سسم ہاتھ بٹاتے تھے. آج کل کے مرد کہتے ہیں کہ وہ گھر بہت چھوٹا تھا، ہاتھ بٹاتے تھے. آج کل کے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں تو اکیلا میں ہاتھ نہیں بٹا سکتا، تو میں ہاتھ بٹانے کے لیے 1 2 3 اور بیویوں کو لا سکتا ہوں، تو وہ اجازت نہیں دیتی تاکہ ان کا ہاتھ وہ بٹا سکے اور گھر میں ان کا ساتھ دے سکے. تو مرد وہ حقوق ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ عورت خود وہ ادا کرنے مطلب رکاوٹ بنتی ہے کہ نہیں، وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے وغیرہ. تو بہت اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو 11 بیویوں سے 9 تو ایک ساتھ تھیں. اب میں ہر ایک گھر کی الگ الگ بات کر رہا ہوں. یعنی یہ نہیں کہ 2 3 4 بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں، یہ بھی ایک سوسائٹی کا بہت بڑا فساد ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ 4 شادی شوق سے کیجئے، لیکن آپ وہاں سے چلیے جہاں سے شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. آئیے کہا کہ آپ ایک ہی کمرے میں حویلی بنائیں، اسی میں چاروں کو رکھیں اور جہنم بنائے گھر کو. تو میں اس طرح کے عشوائی 4 شادی کا سخت مخالف ہوں. جزاکم اللہ خیر. اعتدال. اور یہ تو ہے کہ جنت کی خوشبو اور سب چیزیں سنا دیا، جنت میں داخل 5 چیزوں کا ادا کرنے کے بعد مولانا فیان فرما رہے تھے. لیکن 1000 انصاف کے باوجود اگر ناانصافی اس سے سرزد ہوتی ہے، دل کا مالک اللہ ہے، تو وَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ. وہاں تو جہنم میں اور جنت کا مسئلہ الگ ہے. جنت جہنم میں جانے سے پہلے ہی وہ کبڑا ہے، جھکا ہوا ہے کہ نہیں.
اور چل نہیں سکتا ہے، اتنی ساری وعیدیں آئی ہیں جو دو شادیاں رچاتے ہیں اور ان حقوق و معاملات کو نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجازت ہے تو مثنیٰ و ثلاث و رباع، چار کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ ہی بڑے شروط و قیود بھی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر تم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، قسمت النساء جو تمام محدثین نے فقہاء نے باب باندھے ہیں اس کو نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو دوسری شادی کو سوچیے بھی نہیں، تیسری چوتھی تو بہت دور کی بات ہے. اور جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ تو ایک ہی پر اکتفا کرو. اگر خوف، وہاں خوف کا لفظ یہ کیا ہے مولانا ذرا پڑھ دیجئے تاکہ بڑی واضح ہو جائے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فواحدہ. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. 4 بیویاں صرف گھر کی صفائی کے لیے کہ شوہر نامدار بچے رہے اس میں ہاتھ نہ بٹائے، اس وقت بھی وہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی اگر بیوی ہے اور خاندان چلاتا ہے. سلام اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. شیخ فضیلت الشیخ بھی اس ٹاپک پر 1 منٹ کہنا چاہتے ہیں. ویسے ہم آ رہے ہیں شیخی کی طرف انشاءاللہ. اس ٹاپک پر بھی شیخ کچھ فرمائیں گے انشاءاللہ 1 منٹ کے لیے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو. تو بعض احباب نے کہا کہ بھئی کرنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ میں انصاف کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ شیخ اس پر 1 منٹ کہیں گے. اور پھر شیخ سے میں سوال بھی کر دوں، شیخی کا جو سوال ہے کہ اسلامی خاندان میں خاندان کے جو 2 اہم فرد ہیں، جیسا آپ نے دیکھا کہ شوہر اور بیوی ہیں، تو پھر یہی شوہر بیوی پھر ماں باپ بنتے ہیں، پھر انہی سے ایک نسل نکلتی ہے، بچے جنم لیتے ہیں. میں خواتین سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں. اور پھر خاص طور پر ان سے متعلق اتنی اہم بات ہو رہی تھی لیکن کافی شور تھا خواتین کی طرف سے، شاید یہ سوچ کر وہ شور کر رہی تھیں کہ چلو یہ مردوں کے کام ہے، ان کو غور سے سننے دو. تو میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی سنیں تاکہ آپ اپنا حق لے سکیں، ہم سے مردوں سے اپنا حق آپ لے سکیں، اس کو بھی آپ غور سے سماعت فرمائیں. تو پھر یہی شوہر بیوی ماں باپ بنتے ہیں. تو آئیے جو بچے ان سے جنم لیتے ہیں ان بچوں پر ماں باپ کے کیا حقوق اور واجبات ہیں؟ جی کیا حقوق اور واجبات ہیں یہ ماں باپ کے بچوں پر؟ یہ ہم شیخ سے سوال کرتے ہیں. اور پچھلی جو ٹاپک ہے اس پر بھی شیخ محترم 1 منٹ آپ لب کشائی کرنا چاہ رہے تھے. شیخ فلیتفضل مشکور. جزاک اللہ. ہمارے مولانا عبدالعفو صاحب نے بڑا نازک مسئلہ چھیڑ دیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے مجمع میں جس میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدمت اور مدد کے لیے دوسری بیوی ضروری نہیں ہوتی. آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، آپ ایسے وسائل بھی گھر میں فراہم کر سکتے ہیں جو گھر کی خدمت میں کام آ سکیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ بیوی کو کم سے کم 1 خادم کے مطالبے کا حق ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 خادم کے مطالبے کا حق ہے، ایک باہر کے کام کے لیے، ایک گھر کے کام کے لیے. تو میں خواتین کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو واشنگ مشین ہے یہ بھی آپ کی ایک خادم ہے. یہ جو آپ کے ہاں فریج ہے جو آپ کی چیزوں کو دیر تک بہتر طور پر محفوظ رکھتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے خادم ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ دوسری بیوی کی طرف جائیں، میں سمجھتا ہوں جو دوسرے وسائل ہیں ان کے ذریعے آپ گھر میں راحت پہنچائیں تاکہ جسم کو بھی راحت پہنچے اور قلب کے لیے بھی راحت کا باعث ہو. جہاں تک دوسری شادی کی بات ہے، ہمارے مولانا اصغر امام صاحب نے بڑی اچھی روشنی اس پر ڈالی. فقہاء کی بات یہ ہے کہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی میں، اور علامہ شربینی جو بڑے شافعی عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب نہایت المطلب میں، اور فقہاء احناف میں سے صاحب ہدایہ اور فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا یہ بہتر ہے. اگر آدمی کو غیر معمولی ضرورت دوسری بیوی کی نہیں ہو، کیونکہ قرآن نے جو عدل کی شرط لگائی ہے اس کا تحقق عام لوگوں کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو دوسری شادی کی جاتی ہے اکثر و بیشتر 90% سے زیادہ
وہ کسی سنجیدہ جذبے اور ضرورت کے تحت نہیں کی جاتی، بلکہ وہ انتقامی جذبے کے تحت، اور پھر اس کے بعد پہلی بیوی کو بالکل معلقہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو شاید آج کے ماحول میں اس کی ترغیب اتنی زیادہ مناسب نہیں ہوگی۔ اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں جو مجھ سے کیا گیا ہے کہ اسلامی خاندان میں والدین کے حقوق اور واجبات کیا ہیں۔ تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس سوال کو سمیٹتا ہوا واجبات کو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے واجبات ہیں، اور یہ موضوع آگے آپ کے مولانا عبدالحفیظ عمری صاحب کے اس میں آ رہا ہے۔ میں صرف والدین کے حقوق کے بارے میں عرض کروں۔ آپ تو جانتے ہیں والدین کے حقوق کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر میں اس میں چند متعین چیزوں کا ذکر کروں تو ایک تو کفالت ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے بر کا، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو حضور نے فرمایا ماں، پھر آپ نے فرمایا ماں، پھر سوال کیا گیا، پھر آپ نے فرمایا ماں، پھر چوتھی بار سوال پر آپ نے فرمایا تمہارا باپ ابوک۔ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بر میں جو مالی کفالت ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور قرآن مجید میں جو غیر مسلموں کے ساتھ بر کا مسئلہ آیا ہے وہ مالی کفالت ہی کے پس منظر میں آیا ہے۔ جب بعض صحابہ نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ ان کی کفالت چھوڑ دی تھی تو اس موقع پر قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ بر سے منع نہیں کرتے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہو۔ تو یہ تو ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے آج کے دور میں کہ جب کسی لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے تو بیوی گھر سے یہ تصور لے کر آتی ہے کہ اب شوہر کی سب چیز ہماری ہے، اس میں ماں باپ کا، اس کے بھائی بہنوں کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ تو اس پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری ایک دو ایسی باتوں کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس میں آج کل سماج میں بہت زیادہ ماں باپ سے بے توجہی برتی جاتی ہے۔ اس میں ایک ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا احترام ہے۔ جو توقیر ہونی چاہیے اپنے والدین کی، یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے کتنا والدین کے بارے میں کہا، قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم ان سے بات کرو تو تمہاری بات ادب کے دائرے میں ہو، تمہاری بات میں تواضع ہو، تمہاری بات میں جھکاؤ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے جو نوجوان تھے، وہ آگے آگے چل رہے تھے، جو عمر رسیدہ تھے وہ پیچھے چل رہے تھے۔ حضور نے نوجوان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تمہارے؟ انہوں نے کہا میرے والد ہیں۔ کہا تم ان کے پیچھے پیچھے چلا کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی کہ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر مرحلے پر، چاہے اب وہ کماتے ہوں یا آپ کو کھلاتے ہوں یا آپ کماتے ہوں ان کو کھلاتے ہوں، ان کے احترام کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جن مفاسد کا ذکر کیا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ بیویوں کو اپنے ماؤں پر ترجیح دینے لگیں گے، اور حدیث جبرائیل میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے گویا وہ باندی اور خادم ہیں، اور آج ہم اپنے معاشرے میں اس کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی رائے کا احترام۔ ہم سب حدیث میں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، جب تم نکاح کرو تو اپنے ولی کو اعتماد میں لے کر کرو۔ فقہا نے کہا کہ جو نابالغ ہیں ان کے لیے تو ولی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، لیکن جو بالغ ہو چکے ہیں ان پر بھی ماں باپ کی ولایت ندب باقی رہتی، استحباب کے درجے میں ان کی ولایت باقی رہتی ہے کہ وہ شادی بیاہ کریں، کوئی کام کریں تو اپنے ماں باپ کے مشورے سے کریں۔ لیکن آج عام طور پر گھر کے معاملات میں، خاندان کے مسئلے میں لوگ اپنے والدین کو بائی پاس کر کے اپنی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری چیز کا ذکر کر کے میں ختم کروں گا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔
لوگ دور دراز ملکوں میں نوجوان رہتے ہیں، کماتے ہیں، ان کے ماں باپ بیچارے اپنی آنکھوں میں خواب سجائے رہتے ہیں، کب میرا بیٹا آئے گا، کب میری ملاقات ہوگی۔ اب صاحبزادے 2 سال پر گئے، یہاں فیملی کے ساتھ ہیں اور 2 مہینے کی چھٹی ہے، تو دوستوں کے لیے تو اتنا وقت ہوتا ہے کہ پوری رات ان کے ساتھ ہوٹلوں میں گزر جاتی ہے، لیکن ماں باپ کے پاس چند گھڑی، چند ساعت ان کے لیے بیٹھنا شاق گزرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اور اپنے ماں باپ کے پاس وقت نہیں گزاریں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس میں انسان کی اس نفسیات کی طرف اشارہ ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچہ جوان ہے، تو دونوں کی سوچ، دونوں کے جذبات، دوسروں کی دلچسپیاں بالکل الگ ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت میں بچہ اپنے جذبات، بال بچے اپنے جذبات پر قابو رکھ کر ماں باپ کو اہمیت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے معاشرے میں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ میں ایک واقعے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں برطانیہ میں بلیک برن گیا ہوا تھا، وہاں ایک عالم دین ہے، ان کے 2 بچے انہوں نے مجھ سے پڑھا بھی ہے۔ ان کے بازو میں ایک انگریز جوڑا رہتا تھا، تو میں اکثر دیکھتا بیچارے دونوں بوڑھے واکر کی مدد سے شام میں تھوڑی دیر کے لیے نکلتے تھے، کوئی نوجوان ان کے ہاں آنے جانے والا نہیں۔ تو میں نے ان بچوں سے پوچھا جو ان کے لڑکے تھے کہ بھائی ان کے کیا بال بچے نہیں ہیں؟ کہنے لگے ان کے بچے ہیں، اور میرے والد صاحب کی نصیحت ہے کہ تم لوگ ہر 1-2 دن پر ان کے پاس جایا کرو، ان کے بارے میں پوچھا کرو، اور جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اتنی محبت سے وہ پیش آتے ہیں، ہمارے چہرے کی بلائیں لیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس رہتے ہو۔ اور پھر کہنے لگے کہ ویسے میرے بچے بھی برطانوی شہری ہونے کی حیثیت سے اچھے ہیں، ہفتے میں 1 دن آ کر ملاقات کر لیتے ہیں، ورنہ عام طور پر اس وقت مغربی ملکوں کی صورتحال یہ ہے کہ 1 دن جو ان کا پیرنٹ ڈے ہوتا ہے اس میں بال بچے آتے ہیں، صبح میں گلدستہ لے کر آئے، شام تک ماں باپ کے ساتھ وقت گزارا اور پھر واپس چلے گئے۔ اب ہندوستان میں بھی یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ مختلف شہروں میں بوڑھے لوگوں کے لیے ہاسٹل قائم ہو رہا ہے، اور بہت سے بچے اس میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو اس ہاسٹل میں رکھ دیا جائے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ بچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیمیں ہیں، عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیمیں ہیں، جانوروں اور پرندوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیمیں ہیں، ماحولیات کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیمیں ہیں، لیکن والدین کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے کوئی ایسی آواز نہیں اٹھتی ہے ہماری فضا میں۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ بڑا مقام ہے والدین کا، اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھے، یہ مزاج ہمیں بنانا چاہیے اپنی نئی نسل کا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب، آمین یا رب، جزاکم اللہ خیراً۔ معزز سامعین، وقت بہت ہی انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں، اصل میں یہاں بھی سوالات آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی ہیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور یہاں بھی میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ مشائخ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، ہم ایسے ہی چھوڑنا بھی نہیں چاہتے مشائخ کو، تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ پہلے مشائخ سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جو اہم سوالات ہیں، پھر وقت رہا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف آئیں گے۔ تو کیونکہ ایک موضوع، یہ ایسا موضوع ہے، ابھی مشائخ سے ہم جو معلومات لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ ایک سوال پر ایک ندوہ ہو، ایک سوال پر ایک سیمینار رکھا جائے، تبھی شاید اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ چلیے ہم ٹائم ضائع کیے بغیر فضیلت الشیخ محمد عبدالحفیظ عمری حفظہ اللہ کی طرف چلتے ہیں، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلامی خاندان میں اولاد کے حقوق اور واجبات کیا ہیں؟ اسلامی خاندان میں اولاد کے حقوق اور واجبات کیا ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ والدین کے حقوق یقیناً بہت عظیم ہیں، اور اس کی طرف توجہ بھی دلائی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی ویسی توجہ نہیں ہے جیسے کہ توجہ دلائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں بہت سی معلومات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اولاد کے سلسلے میں بہت کم
ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، ان لولدک علیک حق، تمہارے لڑکے پر، تمہاری اولاد پر بھی تمہارا حق ہے، تم پر تمہاری اولاد کا بھی حق ہے۔ اہل علم نے اولاد کے حقوق کے بارے میں بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں، یہاں میں چند باتیں ذکر کروں گا، اور والدین کے لیے جو ابھی شادی کرنا چاہتے ہیں، جو شادی شدہ ہیں، جن کے پاس اولاد ہے یا جن کے پاس اولاد نہیں ہے، انہیں ان پر پوری طرح غور کرنا چاہیے تاکہ وہ ان حقوق کو ادا کر سکیں۔ اور حقوق کا معاملہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ان کی عدم ادائیگی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا کہ اولاد کا حق شادی سے پہلے شروع ہوتا ہے، شادی سے پہلے ہی اولاد کا حق، جبکہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اولاد تو دور کی بات ہے۔ تو وہ حق یہ ہے کہ وہ نیک بیوی سے نکاح کرے تاکہ وہ ایک نیک ماں ثابت ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جو مختلف اسباب کے تحت لوگ شادی کرتے ہیں، اس کے آخر میں فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار لڑکی سے نکاح کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار لڑکی کو منتخب کرنا تاکہ وہ ایک نیک ماں ثابت ہو سکے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب مصیبت ہے کہ جب لڑکے کے نکاح کے لیے خواتین نکلتی ہیں تو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتی ہیں، مال و دولت دیکھتی ہیں، اور اس کا خاندان بھی دیکھتی ہیں، دینداری کا اعتبار نہیں کرتی۔ پھر وہ لڑکی جب بیاہ ہو کر گھر آ جاتی ہے اور اس کی زبان سے یا بھی دوسری چیزوں سے تکلیف ہونے لگتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ لڑکی دیندار نہیں ہے۔ جس چیز کو تلاش نہیں کیا اب اس چیز کو یہاں تلاش کرنے لگتے ہیں، نکاح کے وقت جس چیز کو ڈھونڈا ہی نہیں تھا اب تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اولاد کا حق یہ ہے کہ آدمی نیک عورت سے نکاح کرے، اور اس کے بعد اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، ابدیت پر مشتمل جو نام ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ انبیاء کے نام ہوں، یا ایسے نام ہوں جو کہ جن کے معنی اچھے ہوں۔ بعض لوگ کوئی نادر نام ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو اچھے نام ہیں ان کو تلاش کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اگر نام خاندان میں یا گھر میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے کل رات ایک لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ اور اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کے بال نکالے جائیں اور اس کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ اہل علم کا خیال ہے کہ لڑکی کے بال نہیں نکالے جائیں گے، یہی راجح قول ہے، لڑکے کے بال نکالے جائیں گے، جیسا کہ احادیث میں یہ بات واضح ہے۔ اور شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال نکالو، ان کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ اور ان کا چوتھا حق ہے، اولاد کا چوتھا حق یہ ہے کہ ان کا عقیقہ کیا جائے۔ الغلام مرتہر بعقیقتہ یصبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا کہ لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے۔ اس کی ساری تفصیل ہے کہ میں اس تفصیل میں جا نہیں سکتا وقت کی کمی کے پیش نظر۔ لڑکا عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اور اس میں لڑکے کی طرف سے 2 بکری اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے، اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال نکالے جائیں۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ ختنہ کرائی جائے۔ 5 من الفطرہ، اس میں الختان کا ذکر آیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ ختنہ کرائی جائے۔ لڑکے کے لیے ختنہ واجب ہے اور اسلام کے شعار میں سے ہے، اور لڑکی کے لیے مستحب ہے۔ اور 6واں اور بنیادی اور بہت اہم ترین حق جو زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، اور وہ ہے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت۔
سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس بات کی ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، جیسا کہ ابن کثیر میں مذکور ہے، کہ اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دو اور نافرمانی سے روکو۔ اللہ کی فرما برداری میں ان کی مدد کرو اور نافرمانی کریں تو انہیں اس پر ٹوکو۔ اور عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ادب سکھاؤ اور وہ چیزیں سکھاؤ جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ یہ بہت ہی بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری جب شروع ہوتی ہے تو عمر بھر ختم نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر غور کیجئے، جب پانی سے لوگ ڈوب رہے ہیں اور یہ ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں ہیں، اس وقت اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا۔ اپنی ذمہ داری کو انہوں نے اس وقت بھی فراموش نہیں کیا اور کہنے لگے کہ ایمان لاؤ اور ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی مشکل ہے کہ والدین اپنے اولاد کو مادی طور پر مضبوط کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ یہ برا نہیں ہے، یہ چیز مطلوب ہے، یہ چیز اچھی ہے، لیکن دینداری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد والدین کا خیال نہیں رکھتی تو کہنے لگتے ہیں کہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا خیال نہیں رکھتی، حالانکہ اولاد کو وہی مادی تربیت دی گئی تھی، اور اولاد مادیت ہی کی وجہ سے اپنے والدین سے دور ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ شکایتیں شروع ہوتی ہیں۔ جو مسئلہ دوسرے والدین کے بارے میں ہے کہ یہاں رہنے والے جب اپنے گھروں پر جاتے ہیں اور وہاں والدین کے ساتھ وقت گزارنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور نہیں گزارتے جبکہ انہیں گزارنا چاہیے، یہ مسئلہ اولاد کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ لہٰذا یہاں رہنے والوں کو اس کمی کی پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو وقت وہاں گزاریں اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہوئے، ان کی صحیح دیکھ بھال کرتے ہوئے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیراً شیخ، بارک اللہ فیکم۔ معزز حاضرین، ٹائم کافی ہو چکا ہے اور ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مشائخ بہت دور سے تشریف لائے ہیں، بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک، تو ان سے استفادہ ہم سب کا حق بنتا ہے۔ کچھ سوالات ہیں، میں درخواست کروں گا مشائخ سے کہ ایک دو منٹ میں آپ لب کشائی فرمائیں اور اس پروگرام کو اختتام تک ہم پہنچاتے ہیں، کیونکہ واقعی سوالات ایسے ہیں کہ بہت ٹائم چاہیے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ 1-2 منٹ میں 3 منٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ سے۔ تو شیخ محترم مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ سے یہ سوال کہ ابھی تقریباً خاندان کو سعادت مند بنانے کے یا سعادت مند خاندان کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، یہ اور اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے ہم سنتے آ رہے ہیں، جن میں ہم نے سنا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ابھی آپ نے سنا بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہر کوئی اپنے حقوق ادا کرے، خاندان سعادت مند بنے گا۔ تو ابھی آخری میں رشتہ داروں کے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں، تو بہت سارے حقوق ہیں، انشاءاللہ 1-2 منٹ میں انشاءاللہ شیخ محترم سے ہم سنیں گے کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں عزیز و اقارب کے ہمارے، تاکہ ہمارا خاندان سعادت مند خاندان بن سکے۔ اور آخر میں شیخ ایک کوئی خاص پیغام کہ سعادت مند خاندان کے سلسلے میں کوئی اہم پیغام آپ کے پاس ہو شیخ، تو آپ ضرور بتائیے گا۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں ایک بات کی جلدی سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلس جیسا کہ آپ نے سنا کہ تفصیل سے کہنے کی نہیں کہ ہر مسئلے کو سمجھایا جائے، مولانا نے جو آپ کو بتایا ہے، بڑی مصیبت جو اس وقت ہے خاندانوں کے ٹوٹنے کی یا بے راہ روی کی اولاد کی، کہ لڑکی کی شادی کے سلسلے میں کہ بالغ ہو یا نابالغ ہو تو ولی کا ہونا کیسا ہے، تو انہوں نے فقہا کی رائے ذکر کی ہیں اور ایک حدیث بھی پڑھی ہے، لیکن بہت سے فقہا کی رائے یہ ہیں کہ بلا ولی کی شادی جائز ہی نہیں ہے لڑکی کی۔ تو وہ یعنی ظاہری معنی میں لا نکاح الا بولی یا ایما امرات نکحت، تو اس کو بہت سے فقہا نے اس کے ظاہری معنی کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے،
اور اگر ہے تو معلق ہے وہ کہ ولی کی اجازت ہو. اور برطانیہ کا میں ذکر کروں نیو کاسل کا کہ وہاں ایک مسئلہ مسلمان گھرانے کا آیا. وہاں ہم لوگ موجود تھے, شیخ سدیس تھے, وہاں ایک بڑی گرجا گھر کا جو مسلمانوں نے لیا تھا اس کا افتتاح تھا. یہ مسئلہ آیا تو پتہ چلا کہ کتنے اس یورپی معاشرے میں کتنی بچیوں نے دیکھا دیکھی ایسے ہی شادی کیا ہے. یعنی یورپ میں مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب ہندوستان میں بھی یہ بنتا جا رہا ہے. اور اس وقت جو نکاح شادیاں جو لو کی بنیاد پر اور پتہ نہیں کس کی بنیاد پر ہو رہے ہیں, یہ تو ہندوؤں سے زیادہ مسلم معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور اتنے کانڈ ہو چکے ہیں کہ جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے وہاں اس طرح کی سب بچیاں غیر مسلموں کے گھر تک چلی گئی ہیں. تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ولی کا نہ ہونا, بلکہ اب تو عالمی سطح پر کچھ مسائل ایسے آ رہے ہیں کہ فقہا کی رائےوں کے 1000 مرتبہ احترام کے باوجود اور ان کے لیے دعا اور اجر کے باوجود کہ ان کی فقاہت پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے, اس طرح کے مسائل میں اس سے ہٹ کر کے ظاہر نصوص کو ایسے ہی قبول کر لیا جائے. ایک چیز ہوئی. دوسری یہ ہے کہ رشتہ جتنی چیزیں جتنے حقوق پیدا کیے گئے اس میں سے سب سے اہم ترین حق حدیث کی روشنی میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس میں سے رشتہ رحم کھڑا ہو گیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ جو تجھ کو کاٹے گا کاٹ دوں گا اور جو تجھ کو جوڑے گا چھوڑ کر رکھوں گا. تو اس میں جتنے حقوق ہیں بہنوں کو, تو یہ 2 سال کی مثال یہ دے رہے ہیں, 2 سال کے بعد جاتے ہیں سب سے زیادہ بہن ہی, حالانکہ وہ بہن سب سے زیادہ محبت نچھاور کرنے والی ہے. چچاؤں کے حقوق, داداؤں کے حقوق. اب جب یہ والد کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کیا کیا معاملات کہاں کہاں تک پہنچے ہیں, ان تلد الامۃ ربتہا, تو رشتے میں اس سے زیادہ مقدس رشتہ کوئی نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ واجب ہے والدین کی طرح. تو وہ جب اس حد تک پامال ہیں تو بہنوں کے حقوق ہوں, بھائیوں کے حقوق ہوں, یا عام رشتہ داروں کو, سسرالیوں کو. آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پورے کے پورے مال غنیمت کو واپس کر دیا. رشتہ ابھی قائم ہوا ہے اور جیسے پتہ سارے صحابہ کرام نے اس رشتے کی پاسداری میں سب نے اپنے مال لوٹا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتے. تو یہ بہت بنیادی باتیں ہیں. میں رمضان کے حوالے سے اور یہ پیغام کیا دوں, صرف یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کتاب و سنت کی روشنی میں, اور فقہائے اسلام اور محدثین نے جس طرح سے قربانیاں دے کر کے اپنی پوری زندگی. کیا امام بخاری بادشاہ نہیں بن سکتے تھے؟ کیا امام محمد بن حنبل, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں بن سکتے تھے؟ لیکن کبھی بھی اس کی پرواہ ہی نہیں, اس کو انہوں نے ایک طرح سے اس کی قربت کو بسا اوقات ناجائز سمجھا, بلکہ حدیثیں نہیں لی جو قریب ہوتے تھے. آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ علماء ہیں وہ یا دعات ہیں وہ مبلغین ہیں, وہ صحیح معنی میں شریعت کی باتوں کو سمجھیں اسی فکر مندی اور اسی جہد کے ساتھ, اور امت کے ہر فرد تک پہنچائیں, پہلی چیز. اور دوسری یہ ہے کہ خاندان کو سعادت مند بنانے میں اس کو عملی طور پر برتیں. رمضان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نیکیاں دیکھتے تھے کہ کر رہے, افطار سے لے کر کے سحری سے لے کے ساری چیزیں, اس کے باوجود کیا کہتے تھے, شذ ذرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. یعنی خود نہیں, خود بیوی بچوں کو لے کر کے اس میں جٹ جاتے تھے جیسے کسی میدان کارزار میں احد میں اتر رہے ہوں اور بدر کے لیے تیار ہو رہے ہوں. میرے پیغام اپنے نفس کے لیے ہے اور نصیحت اپنے نفس کے لیے, پھر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں کہ اسی جذبے کے تحت اٹھیں. اس وقت سب سے زیادہ ہم اس کے محتاج بھی ہیں اور سب سے زیادہ فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا جمیعا. وإياكم شاء الله يبارك فيكم, شاء الله يطول في عمركم وصحتكم ان شاء الله. شیخ, ہم فضیلۃ الشیخ خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ کی طرف چلتے ہیں. شیخ, ہندوستان میں خاص طور پر اور پھر یہاں پر ہند و پاک کے لوگ تشریف فرما ہیں, بلکہ نیپال کے بھی ہیں بہت سارے یہاں پر مسلمان ماشاءاللہ جو ہندی اور اردو سمجھتے ہیں. تو ہمارے یہاں طلاق کے غلط استعمال کی وجہ سے مسلمان مختلف مسائل سے دوچار ہیں. تو مسلمانوں کے اندر اس کا صحیح استعمال کرنے کی بیداری پیدا کرنے,
نیز انہیں دیگر آئلی احکام سے واقف کرانے کے لیے کیا وسائل و ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ شیخ 2-3 منٹ میں. جی انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. اصل میں یہ جو مجلس ہے یہ اس کا کیا اصل رخ فقہی بحث نہیں ہے صحیح بلکہ تربیتی پہلو ہے. صحیح. تو کن صورتوں میں ولی کی رضامندی ضروری ہے، کن صورتوں میں ضروری نہیں ہے، ہم اس کو ابھی تربیتی نقطہ نظر سے دیکھیں. جی. اب مثال کے طور پر جو بالغ لڑکا ہو اس کے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کسی فقیہ کے یہاں بھی ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جیسے لڑکیوں کے نکاح سے سماج میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نوجوان لڑکے جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پیار و محبت میں غلط لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اس سے زیادہ مفاسد پیدا ہو رہے ہیں. حالانکہ تمام فقہا متفق ہیں کہ ان کو اپنا نکاح کرنے کی اجازت ہے. تو ہمیں تربیتی پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ لڑکا ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہم ان کا یہ ذہن بنائیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں جتنا بہتر سوچ سکتے ہیں تم اپنے نکاح کے بارے میں اتنا بہتر نہیں سوچ سکتے ہو. اب جس کا جو نقطہ نظر ہو وہ تو اس پر عمل کرے گا. اس میں جو آپ نے سوال کیا طلاق کے بارے میں، باقی یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت، اور بالکل میں 2-3 منٹ میں اس کو بتاؤں کہ اس کے لیے ایک ذریعہ ہمارے پاس بہت مؤثر ذریعہ خطبات جمعہ کا ہے. ہمارے ہاں جمعہ کے خطبات میں سوائے عبادات کے اور زیادہ سے زیادہ کچھ ایمانیات کے جو سماجی مسائل ہیں ان پر بالکل بات نہیں کی جاتی. طلاق کی اگر کن حالات میں طلاق دینے کی اجازت ہے، اگر طلاق دینی پڑے تو اس کا کیا طریقہ ہے، طلاق کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے، تو ہمیں جمعہ کے خطبات میں ایسے موضوعات کو اٹھانا چاہیے. دوسرا ذریعہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سے جلسے ہوتے ہیں، مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں. ہم لوگ اور موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو اصلاح معاشرہ کا موضوع ہوتا ہے اس میں نکاح پر تو ہم بات کرتے ہیں لیکن طلاق پر ہم بات نہیں کرتے. تو ہمیں ایک ایسا مزاج بنانا چاہیے، خاص کر علماء کو، خواص کو، کہ ہم اپنے جلسوں میں ایک مستقل موضوع کے طور پر اس پر بھی روشنی ڈالیں. تیسری چیز ضروری ہے ورکشاپ. میں ملیشیا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں نوجوانوں کے لیے ورکشاپ ہوتا ہے. نکاح سے پہلے جن لوگوں کا نکاح ہونے والا ہے ان کے لیے ورکشاپ 2 روز 3 روز کا، جن کے نکاح حال میں ہوئے ہیں ان کے لیے ورکشاپ، جو عاقدین ہیں شوہر و بیوی ان کے سرپرستوں کے لیے ورکشاپ. اس میں وہ باضابطہ بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے رشتہ نکاح کو مستحکم رکھ سکتے ہیں، دونوں طلاق کے واقعات کو روکنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے وہاں. اور چوتھی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو جدید وسائل ہیں اس وقت، خاص کر ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، یہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو گیا ہے. تو اس کا ہم استعمال کریں طلاق کے مسائل کو سمجھانے کے لیے، اس کے نقصانات کو بتانے کے لیے. تو یہ چند باتیں ہیں. جمعہ کے خطبات ہمارے جلسوں میں یہ ایک موضوع ہو، اس کے لیے ہمیں تربیتی پروگرام رکھنے چاہیے، اور جو جدید وسائل ابلاغ ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاں تک پیغام کی بات ہے تو بنیادی بات تو وہی ہے جو مولانا اصغر امام صاحب نے فرمائی، اور میں اس میں ایک جوڑتا ہوں کہ خاندان کو سعادت مند رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہ گویا بنیاد ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے، کیونکہ معاشرے کی بنیاد اگر عدل اور احسان پر ہوگی تو خاندان مضبوط ہوگا. عدل کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنا حق لے لیں اور دوسروں کو ان کا حق دے دیں.
احسان کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے حق سے کم لیں اور دوسرے کو ان کے حق سے زیادہ دیں۔ جس سماج اور خاندان میں عدل ہوتا ہے اس میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، اس میں اختلافات پیدا نہیں ہوتے ہیں، اس میں امن قائم رہتا ہے۔ عدل سے امن قائم ہوتا ہے، احسان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے فریق نے ہمارے معاملے میں ایثار سے کام لیا تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو آپ کے دو مکانات تھے اس وقت، ایک آپ کا خاندانی مکان اور ایک آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو دونوں مکان واپس لے سکتے تھے جن پر پڑوسیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن آپ نے اپنے مکان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ شعب ابی طالب میں آپ نے اپنا خیمہ لگوایا۔ یہ احسان ہے کہ آپ نے اپنے حق کو چھوڑ دیا کہ اگر میں اپنا حق لوں اور تمام مہاجرین اپنا حق لینے لگیں تو ایک خاندانی خانہ جنگی اور لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو عدل سے امن قائم ہوتا ہے، احسان سے محبت قائم ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے تعلقات اور سلوک میں ان کو معیار بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب، جزاکم اللہ خیراً شیخ۔ آخری سوال میں شیخ محترم محمد عبدالحفیظ عمری حفظہ اللہ سے کروں گا کہ شیخ، اختلافات اور مسائل ہر خاندان میں جنم لیتے ہیں، ہر خاندان میں، لیکن مسائل کو لوگ اپنے اختلافات اور مسائل کو مختلف طریقوں سے حل کرتے ہیں۔ صحیح طریقہ یا صحیح راہیں حل کی کیا ہو سکتی ہیں؟ اختلافات کو حل کرنے کی صحیح راہیں، اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے۔ لوگوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی خاندان میں سوچنے کے انداز مختلف ہیں، نتائج نکالنے کے انداز مختلف ہیں، تو اختلافات یقیناً ہوں گے۔ اختلافات کے سلسلے میں اس کو حل کرنے کے لیے چند باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اصلاح کا ارادہ کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں میں توفیق پیدا کر دے گا۔ انسان خیر کا ارادہ رکھے گا تو خیر تک پہنچ جائے گا، اگر شر کا ارادہ رکھے گا تو خیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر دونوں اپنی طرف سے یہ طے کر لیں، شوہر بیوی مثلاً، کہ ہمیں نہیں ماننا ہے، تو اصلاح پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے۔ غلطیوں کا اعتراف کریں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عیوب کے بجائے خوبیوں کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، کراہت نہ کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی بات ہے جو اسے ناپسند ہوتی ہو، تو دوسری کوئی بات ہوگی جو اسے پسند ہوگی۔ تو عیوب کو بڑھا چڑھا کر اپنے سامنے رکھنا، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اور پھر اس کی بنیاد پر رشتوں کو توڑنا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ خوبیاں ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ایک صحابی نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے، تو آپ نے کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ انہوں نے کئی بار سوال کیا تو آپ نے یہی جواب دیا۔ غصے کی حالت میں تو ہمیں یہ تعلیم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا پھر اپنی ہیئت کو بدل دیں۔ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، یا پھر وضو کریں جو غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا یہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ عام طور پر لوگ غصے کی حالت میں طلاق دیتے ہیں، پھر اہل علم سے سوال کرتے ہیں کہ غصے میں طلاق قبول ہوتی یا نہیں ہوتی۔ اہل علم یہی جواب دیتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی تو غصے ہی میں طلاق دیتا ہے، محبت میں تو طلاق نہیں دیتا۔ ہاں، غصے کی حالت یہ ہو جائے کہ جنون تک پہنچ جائے، اپنے ہوش و حواس میں باقی نہ رہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن غصے کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو اس حیثیت سے غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرے، اس کے بعد دوسرے وقت پر فیصلہ کرے۔ اور چوتھی اور ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے فیصلوں میں تدریج، مرحلہ وار فیصلے کرے۔ فوراً اچانک اس بات میں کسی بھی طرح انسان کے لیے خیر نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے مسائل میں سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی حد تک رکھے، بات جتنی پھیلے گی اتنا زیادہ اس میں اسے حل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہا تو لوگ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اس عورت میں کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ طلاق دینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ میری بیوی ہے اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو اسے تکلیف دے ہو، اس کی برائی میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔
اس کے بعد پھر دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا، انہوں نے طلاق دے دی، تو اس کے بعد کچھ لوگ پہنچے، وہی لوگ، اور کہنے لگے کہ اب تو آپ نے طلاق دے دی ہے، بتائیے کہ اس کے اندر کیا خرابی تھے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اب جب کہ وہ عورت اجنبی بن چکی ہے تو میں کسی اجنبی عورت کی کوئی برائی نہیں کر سکتا. یہ جو اخلاق ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شوہر بیوی کے بارے میں کہا کہ سب سے پہلے واعظ و نصیحت کرو، فعظوہن، اس کے بعد اپنے بستروں کو الگ کرو، اس کے بعد انہیں ایسی مار مارو ادب سکھانے کے لیے جو بہت زیادہ تکلیف دینا ہو، اور پھر اس کے بعد بھی نبھانا ہو سکے تو ادھر سے ایک حکم بنایا جائے، ادھر سے ایک حکم بنایا جائے. اور اس کے بعد بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اہل علم کے پاس لے کر جائیں، مسجد کے امام کے پاس، مسلمانوں کی جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ خاندانی معاملات فضل سے حل کرنے کی کوشش کریں. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے پس منظر میں اس بات کا ذکر کیا، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنا مت بھولو. جب انسان فضل کرے گا تو مسائل ختم ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خاندانی معاملات ہمیں سیکھنا ایسے ہی واجب ہے جیسے کہ نماز سیکھنا واجب ہے، جیسے کہ روزہ سیکھنا واجب ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لہٰذا جو آدمی نماز پڑھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اسی طرح جو آدمی شادی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے جو حقوق ہیں، واجبات ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لے. تو اس طرح انسان اپنے خاندانی مسائل کو حل کر سکتا ہے اور پھر خاندانوں کو ٹوٹنے سے، بکھرنے سے بچا سکتا ہے. آج ہمارے خاندان جو ٹوٹ کا شکار ہیں بلکہ نشانے پر ہیں. دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جس میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کے خاندانی نظام کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارے دین کی بقا کا سب سے بڑا ذریعہ یہ خاندان ہے. خاندانوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو بہت اچھی طرح سے محفوظ کیا ہے. لہٰذا ان خاندانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں. لیکن ہم اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے یا پھر اپنے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اگر خاندان کی حفاظت نہ کر سکیں تو یہ دوہری مصیبت ہوگی. ایک یہ کہ اسے توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم خود اپنے ہاتھوں ان خاندانوں کو توڑ رہے ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو خاندان کے سلسلے میں اور پیغام کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس پروگرام میں جو اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے خاندانوں کی حفاظت کر سکیں. آمین.